اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور یہودیوں کے اندر کچھ لوگ امی تھے، یعنی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لا يعلمون الکتاب، اور ان کو کتاب کا علم ہی نہیں تھا، الا امانی، سوائے اس کے کہ جھوٹی آرزوئیں تھیں ان کے اندر۔ اور لفظ امانی کے بارے میں تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امانی جھوٹ اور آرزوؤں کو کہتے ہیں، یعنی ان کے ذہن میں اللہ کے دین کی کوئی جھوٹی پکچر بنی ہوئی تھی کہ یار میں یہ عمل کر لوں گا اتنی دفعہ تو میرے لیے جنت پکی ہو جائے گی، اور میں اگر جو بھی سائڈ میں گناہ کرتا رہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آخر تو نبی کی امت کا ہوں، میری شفاعت ہو جانی ہے۔ تو اس طرح کی آرزوئیں کہ ہم نے تو پکا جنت میں ہی جانا ہے۔ اور مزید تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ امانی کے معنی تلاوت کے بھی ہیں، یعنی یہ تلاوت کرتے تھے اللہ کی کتاب کی، یہ تلاوت سنتے تھے شوق سے، لیکن ان کو کچھ نہیں پتہ تھا کہ اس تلاوت میں ان کے لیے کیا ہدایت رکھی ہوئی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ کچھ نہیں بس اپنے گمان میں تھے، یعنی انہوں نے اپنے ہی خیالات نکالے ہوئے تھے کہ آخرت میں اس طرح نجات مل جانی ہے ان کو، اور یہ بس اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اور ان کی اسی طرح کی سوچ کو اللہ تعالیٰ نے آگے آیت میں بیان کیا ہے، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، یہ کہتے تھے کہ ہمیں آگ چھو ہی نہیں سکتی، إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، سوائے اس کے کہ چند دن کے لیے۔ اور اسی بات کے رسپانس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قل، ان کو کہہ دیجئے، یعنی خود بھی بات نہیں کی ان سے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، یہ لوگ تو لائق ہی نہیں ہیں اس بات کرنے کے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہوا ہے اس بات کا کہ تمہیں آگ چند دن کے لیے چھوئے گی صرف؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، اور یعنی تم نے ایسا عہد لے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف ہی نہیں جا سکتا، یعنی تم نے چند دن ہی کاٹنے ہیں جہنم میں اور پھر جنت تمہارے لیے پکی ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہودیوں کے ایسے کرتوت ہمیں کیوں سنا رہا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے بخاری کے اندر کہ جس کا مفہوم ہے کہ تم لوگ پہلی امتوں کے طریقوں کی قدم بہ قدم پیروی کرو گے، یہاں تک کہ وہ اگر کسی چھپکلی کے سوراخ میں گئے تو تم بھی اس سوراخ میں چلے جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پہلی امتوں سے مراد یہود اور نصارہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہمارے لیے آج لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہماری سراؤنڈنگ میں میجورٹی لوگ قرآن سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اس میں ان کے لیے کیا ہدایت ہے۔ اور افسوس کے ساتھ یہ سوچ بھی آج پائی جاتی ہے کہ ہم اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور آخرت میں ہماری شفاعت ہو جانی ہے تو ہم نے تو جنت میں جانا ہی ہے، آگ ہمیں کتنے ہی دن چھو لے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی اس رسی کو، یعنی اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامیں، اس کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔